اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ الآیہ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کے دین سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ وَمَن اے لا یرغب عن ملت ابراہیم، من کی تفسیر مفسر علام مصنف علام لا سے کر رہا ہے۔ من کی تفسیر لا کے ذریعے کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ من استفہام انکار کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں ہے، تو معنی میں نفی کے ہے، اس لیے من کی تفسیر لا حرف نفی سے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اس کے بعد الا آیا ہے، الا من صفح ہے، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ من جو یہاں استفہام ہے انکار کے معنی میں ہے۔ واضح رہے کہ من رفع کی جگہ میں ہے، من یرغبو میں من رفع کی جگہ میں ہے، ابتدا کی وجہ سے، مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور یرغبو خبر ہے اور عائد اس میں ضمیر ہے جو راجع ہے من کی طرف، یعنی من مبتدا ہے، یرغبو اس کی خبر ہے، اور خبر جملہ ہو تو کسی عائد کا ہونا ضروری ہے، عائد کا ہونا ضروری ہے۔ یرغبو میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر پلٹ رہی ہے من مبتدا کی طرف۔ ترجمہ میں کیا تھا، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ تو من لا کے معنی میں ہے، لا یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے سے نفرت نہ کرے گا۔ نفرت کرنے کو ترک لازم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم کے طریقے سے نفرت نہ کرے گا کہ اس طریقوں کو چھوڑ دے، یعنی ابراہیم کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا، الا من صفح نفسہ، نہیں چھوڑے گا مگر وہ جو حماقت اور جہالت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہو۔ جاہل، صفح کی تفسیر مصنف جاہلہ سے کر رہے ہیں، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ صفح کو جاہلہ کی جگہ رکھا گیا ہے اور یہ اسی کی طرح متعدی ہے۔ الا من صفح نفسہ، اے جاہل ہے، مگر وہی شخص جو اس بات سے نادان ہوگا، ناواقف ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ناواقف ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر اس کی عبادت ضروری ہے، جو اس بات سے نادان ہوگا، ناواقف ہوگا، وہی ان کے طریقے کو چھوڑے گا، وہی ان کے طریقے سے نفرت کرے گا، وہی ان کے طریقے سے اعراض کرے گا۔ کہتے ہیں استخف بہا سے بھی تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر ہے صفحہ کی، اس لیے کہ صفحہ کی اصل خفت ہے،
او استخف بہا، یا اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے گا، وہی جو اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ اخترنا، اس کا لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ لغت میں اس کا معنی ہے چننا، جس کو دنیا میں ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ کون سے کام کے لیے؟ رسالت کے لیے اور خلت کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا جن کے بلند درجے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، اس سوال کا جواب اس سے پچھلے درس میں دے دیا ہوں۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، کیا کہا؟ مسلم ہو جا۔ اس سے پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں، مسلم ہو جا، وہ تو پہلے سے ہی مسلم تھے، تو پھر مسلم ہو جا، میں اس کا جواب دے دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سبق میں ذکر میں کر چکا ہوں کہ مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے مکمل طور پر تابع فرما بردار ہو جا، مکمل طور پہ فرما بردار ہو جا۔ مسلم وہ جو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دے، اپنے اطاعت کے سر کو جھکا دے، اللہ ہی کو اپنا مالک و مولا، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکلیہ اللہ کے حوالے کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائے آفرینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں تشریف لائے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، وَاذْكُرْ، بار بار میں بتا چکا ہوں، وَاذْكُرْ سے اشارہ اس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ اس محل نصب میں ہے اور عامل اس میں اذکر ہے جو مقدر ہے۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، انقد للہ، اللہ کے تابع فرمان ہو جا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسلمت لرب العالمین، میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ یہ جملہ بھی اس بات پر دال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور ابراہیم علیہ السلام، یہ جملہ اس بات پر دال ہے ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے اور ان کا دین اسلام تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہے، اور ان دونوں کے درمیان جس قدر انبیاء کرام آئے سب کا دین اسلام ہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح اور شیش اور آدم، ان سب کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ کہتے ہیں فوراً ہی کہا اسلمت لرب العالمین، میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی طریقے پر، اسی ملت پر، اسی دین پر، اسی اسلام پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنے اولاد کو کی تھی۔ ووصّى بها، اسی طریقے پر، اسی دین پر، اسی ملت پر چلنے کی وصیت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ ابراہیم نے اپنے اولاد کو کی تھی۔ فی قراءۃ اوصیٰ،
اور ایک قرات میں وسع کی جگہ اوسع ہے۔ بالملہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہا کی ضمیر کا مرجع ملت ہے، ملت ہے۔ اسی طریقے پر چلنے کی تاکید ابراہیم نے اپنی اولاد کو کی تھی، و یعقوب، اور اسی کی وصیت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ حضرت یعقوب کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد تھے، کہتے ہیں وہ یعقوب، اور اسی طریقے کی وصیت کی تھی، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت کی تھی۔ یعقوب نے بھی بنی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مفعول مقدر ہے اپنی اولاد کو، یا بنی ہے، اس نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، یعقوب نے کہا تھا اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب فرمایا ہے۔ دین پہ الف لام عہد کے لیے ہے، وہی دین جس کا ذکر چل رہا ہے، یعنی دین اسلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو دیکھیے یعقوب نے بھی اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب فرمایا ہے، یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ جملہ بھی بتا رہا کہ یعقوب کا دین بھی اسلام ہی تھا، یہودیت نہیں تھا، نصرانیت نہیں، عیسائیت نہیں، بلکہ ان کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام ہی تھا۔ انہوں نے کہا تھا اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن میں ترک اسلام سے نہیں ہے، کہتے ہیں فلا تموتن میں بظاہر تو موت سے نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ غیر اختیاری چیز ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہاں ترک اسلام سے نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ موت غیر اختیاری چیز ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو مرتے دم تک کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک تم مسلم رہنا، مرتے دم تک مسلمان رہنا، مسلم ہی رہنا، کہتے ہیں۔ یہ فلا تموتن یہ نہیں ہے ترک اسلام سے، اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہے مرنے کے وقت تک۔ ولما قال الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصی بنیہ بالیہودیۃ، جب یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یعقوب نے اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کو یہودیت کی ہدایت کی تھی، تاکید کی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم و اسماعیل نے۔ ترجمہ دیکھیے،
کہتے ہیں ام کنتم شہداء، حضور کیا تم موجود تھے، اے بنی اسرائیل کیا تم موجود تھے۔ شان نزول کے مطابق مخاطب وہ یہود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب روانہ ہو رہے تھے، جب یعقوب کو موت آئی۔ اس یہ بدل ہے پہلے کے اس سے، اس وقت جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، بعد موتی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مضاف کی تقدیر کی طرف، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اس وقت ان کے بچوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا کے خدا کی، آپ کے خدا کی اور آپ کے آبا کی کہ خدا کی۔ الہ ہے آبائک ہے، یہ الہ کیسے بدل ہے، الہ کیسے بدل ہے۔ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی۔ ایک سوال کا جواب، اد اسماعیل من الآباء، یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون من بعدی، میرے موت کے بعد، تو بچوں نے کہا نعبد الہک، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو آبا میں اسماعیل کو بھی شمار کیا گیا، حالانکہ اسماعیل یعقوب کے آبا میں نہیں تھے، چچا تھے۔ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اد اسماعیل من الآباء، اسماعیل کو آبا میں شمار کیا جانا بطور تغلیب ہے، اس لیے کہ چچا باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ الہ واحدہ، یہ بدل ہے، الہ کیسے، الہ واحدہ یہ الہ کیسے بدل ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ نحن لَهُ مُسْلِمُونَ کہتے ہیں وَأَم بِمَعنَى حمزۃ الانکار، ام حمزہ انکار کے معنی میں ہے۔ ام کس کے معنی میں ہے، حمزہ انکار کے معنی میں ہے، اور جب حمزہ انکار کے معنی میں ہے تو معنی یہ ہوا ام کنتم شہداء کا کہ ما کنتم حاضرین، تم موجود نہیں تھے یعقوب کے موت آنے کے وقت اور یعقوب کے اپنے بچوں کو ہدایت کرنے کے وقت، پھر تم کیوں کر ان کے اوپر یہودیت کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی لم تحضروا وقت موتہ، اس کی موت کے وقت تم موجود نہیں تھے، پھر ان کی طرف ایسی چیز کو منسوب کیوں کرتے ہو جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ کہتے ہیں تلک، نحوی گفتگو کر رہے ہیں کہ تلک امۃ میں تلک مبتدا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تلک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مشار الیہ ابراہیم اور یعقوب اور ان دونوں کی اولاد ہے، تو تلک سے اشارہ ابراہیم اور یعقوب اور ان دونوں کی، ابراہیم و یعقوب کی اولاد کی طرف ہے۔ تو اولئک کی جگہ تلک لایا گیا۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں انث لتانی سے خبر ہی تلک کو مؤنث لایا گیا، مذکر کی بجائے مؤنث لایا گیا، جمع کی جگہ واحد لایا گیا۔ کیوں؟
تلکا کو مؤنث لایا گیا اس لیے کہ یہاں پہ خبر جو امہ ہے وہ مؤنث ہے، اس کی رعایت کر کر کے تلکا کو مؤنث لایا گیا۔ تلکا امتن، وہ کچھ لوگ تھے، قد خلت سلفت لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، جو گزر گئے، لہا ما کسبت من العمل، جو کچھ انہوں نے کمایا، من العمل یعنی جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، کہتے ہیں جزاؤ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مضاف مقدر ہے، مضاف مقدر ہے، کہتے ہیں تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی جزا ان کے لیے ہے۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے، وَلَكُمْ ما کسبتم، اور تمہارے لیے خطاب یہود سے ہے، خطاب یہود سے ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے، تمہارے لیے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، جس طریقے سے ان سے تمہارے کام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جملہ تاکید ہے ما قبل کی، تو تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے، جب کہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ اللہ کے ہاں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے، تم خود کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یہ قرآن کا خاص انداز بیاں ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی یا ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل، فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہودی کہتے ہیں قالو، اور یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، کونوا ھوداً تہتدوا۔ عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، قل بل ملۃ ابراہیم حنیفا، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، بل ملۃ ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ، سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہودی بولتے ہیں راہ راست پر آنا ہو تو یہودی بنو، عیسائی بولتے ہیں راہ راست پر آنا ہے تو عیسائی بنو، مطلب نجات، جہنم سے نجات اور جنت میں کامیابی منحصر ہے بقول ان کے یہودیت یا نصرانیت پر۔ تو ان سے ایک سوال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر نجات موقوف ہے یہودیت اور عیسائیت پر، نجات اگر یہودیت یا عیسائیت پر موقوف ہو،
پھر تو لازم آئے گا کہ ابراہیم کی بھی نجات نہ ہو۔ کیونکہ ابراہیم تمہیں معلوم ہے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو بات سمجھ میں آئی کہ نجات یہودیت یا نصرانیت پر موقوف نہیں ہے، ہاں اس طریقے پر آؤ جو ابراہیم کا طریقہ تھا، سمجھ رہے ہیں، ابراہیم کا طریقہ تھا، اور وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ جواب، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے کچھ باتیں نگاہ میں رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بات کی پیداوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایک مدت کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے، تو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، لہٰذا یہ بات آپ سے واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ابراہیم ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدا کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے